المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تفسیر قرآن کے ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، اور الحمدللہ اس سے پہلے کے جو ہمارے پروگرامز ہوئے اس میں ہم نے سورہ بقرہ کے 5 رکوعات کی جو تفسیر ہے اور ترجمہ ہے اس کو ہم نے مکمل کر لیا، اور الحمدللہ 46 آیات کی تفسیر بھی مکمل ہو گئی. آج ہم نے سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی تلاوت کا ترجمے کا آغاز کیا ہے، اور اس میں ہم نے پہلے سیگمنٹ میں 6 رکوع کی جو 2 آیات ہیں، آیت نمبر 47 اور 48، اس کی جو تلاوت ہے وہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز میں کی گئی. اب جو ہے وہ ان آیات کا آسان سا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کے مختلف حصوں پر ہم مختصراً بات کریں گے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تم کو اس زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی. واتقوا، اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جب کوئی شخص کسی شخص کا بدلہ نہ ہو سکے گا، ولا يقبل منہا شفاعہ، اور نہ کسی شخص کی یعنی بلا اذن الہی شفاعت قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل،
اور نہ ہی کسی شخص سے فدیہ لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں سے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو دوبارہ مخاطب کیا ہے۔ پچھلے رکوع میں آپ کو یاد ہوگا، رکوع نمبر 5 میں بھی اللہ پاک نے ان کو مخاطب کیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعنی اے حضرت یعقوب کی اولاد، اے اہل یہود، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی۔ اس کا بھی ذکر آیا تھا کہ اللہ پاک نے انہیں کس طرح مختلف نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے جو ہے وہ تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ کبھی ظرف بول کے مظروف مراد لیا جاتا ہے، یعنی برتن بول کے برتن کے اندر کی چیز مراد لی جاتی ہے۔ تو لفظ تو بولا گیا کہ جہانوں پر فضیلت، مگر مراد جہان والے ہیں، یعنی اپنے زمانے میں جو تمہارے ساتھ بسنے والی اقوام تھی، تمہارے ساتھ رہنے والے لوگ تھے، کیا تمہیں یاد ہے کہ ساری قوموں میں تم سب سے سربلند تھے؟ کیا تمہیں یاد ہے تم سب سے زیادہ معزز تھے؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے تمہیں سب سے زیادہ فضیلت دے رکھی تھی؟ یہ فضیلت کا تاج، یہ فضیلت کا صحرا اللہ نے تمہارے سر پہ رکھا ہوا تھا، کیا تمہیں یاد ہے؟ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ پاک انہیں اپنی نعمت یاد دلا رہا ہے، اور انہیں یہ بتا رہا ہے کہ کتاب ان کے پاس تھی، نبی ان کے پاس تھے، شریعت ان کے پاس تھی، ہدایت ان کے پاس تھی، نیک لوگ ان کے پاس تھے، یہ ساری چیزیں ذریعہ بن گئی تھی ان کی سربلندی کا۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس فضیلت کو برقرار رکھا جاتا۔ یہ فضیلت جس وجہ سے حاصل ہوئی تھی ان چیزوں کی قدر کی جاتی، مگر کبھی نبیوں کو قتل کیا، شہید کیا، کبھی کتابوں میں تحریف کی، اور بالآخر وہ مرحلہ آ گیا کہ جو ان کی وجہ فضیلت ہے، آج عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج وہ عزتوں کا تاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا ہے، امت محمدیہ کو عطا کر دیا گیا ہے۔ تو اب انہیں وہ چیز یاد دلائی گئی کہ ایسا نہیں کہ تمہارا اچھا وقت نہیں تھا، تمہیں دیا گیا تھا، نوازا گیا تھا، عطا کیا گیا تھا، مگر بتانا یہ مقصود ہے کہ تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ اشارہ کیا تھا کہ یہ ڈائریکٹلی تو یہود کو خطاب ہے، مگر انڈائریکٹلی امت مسلمہ بھی اس میں مخاطب ہے، یعنی قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ فضیلت ملتی بھی ہے، فضیلت واپس بھی لے لی جاتی، عزت کا تاج سر پہ بھی رکھا جاتا ہے، اتار بھی لیا جاتا ہے۔ انسان کو اپنے کردار سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس تاج کا مستحق ہے، اور جب تک وہ ثابت کرتا ہے عروج اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جب وہ یہ ثابت نہیں کرتا اور یہ حق کھو دیتا ہے تو پھر زوال اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ امت مسلمہ کو بتایا گیا کہ کس طرح قومیں جو ہے عروج و زوال کا شکار ہوئیں، تم اپنے زوال کے لیے اپنے گڑھے مت کھودنا، اپنے عروج کے لیے کوشش کرنا، اپنی کتاب کو تھام کے رکھنا، اپنے نبی کا دامن تھام کر رکھنا۔ اور خود نبی علیہ السلام کے اس قول کا میں نے اشارہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر بھی وہ وقت آئے گا کہ جو کچھ یہود نے کیا ہے وہ سب میری قوم کرے گی۔ آپ نے فرمایا جس طرح دو چپلیں آپس میں ایک جوڑی کی برابر ہوتی ہیں، یہ اس طرح برابری کریں گے یہود کے ساتھ، جو کچھ انہوں نے کیا یہ کریں گے۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان کے زمانے میں جو ہے وہ ایک گوہ جو ہے، جو ایک جانور ہے، وہ اگر اپنے بل میں داخل ہوا ہے تو تم بھی جو ہے وہ اس بل میں داخل ہوگے، یعنی کوئی فرق نہیں رہے گا۔ یعنی ایسے لوگ ہوں گے تم میں کہ جو ان کی مشابہتیں اختیار کریں گے، ان کے راستے پر چل پڑیں گے، ان کی طرح برائیوں کو اپنانے لگ جائیں گے۔ تو اس لیے یہ ہمارے ساتھ جو ہے، ہمارے لیے اللہ پاک کا خطاب ہے انڈائریکٹلی، کہ اللہ پاک نے ہمیں بھی متوجہ کیا ہے۔
اور پھر فرمایا آیت نمبر 48 میں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ بن سکے گی. ہے جی، یہ ان کے جو عقائد و نظریات ہیں نا اب یہود کے، وہ بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کے معاشرے کے لوگوں کے غلط تصورات ہیں ان کو بھی ہٹ کیا جا رہا ہے. اب انہوں نے کیا چیز اپنا لی تھی عیسائیوں نے اور یہودیوں نے، کہ جیسے عیسائیوں نے یہ نظریہ اپنا لیا تھا کہ کفارہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سب کا کفارہ بن جائیں گے اور بدلہ بن جائیں گے، ہیں جی، اور کوئی کچھ بھی گناہ کرے وہ بخشا جائے گا. یہ کہتے تھے کہ جی حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے، اللہ کے بیٹے سے ہمارا تعلق اتنا اچھا ہے تو وہ ہمیں بچا لیں گے. یہی نظریات گردش کر رہے تھے معاشرے کے اندر بھی. کفار کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ اپنے والد سے ہمیں چھڑوا لیں گے، ہیں جی. تو وہ جو نظریات یہود نے اپنائے، وہ نظریات اللہ پاک رد فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں، آخرت کے فیصلوں کے بارے میں اپنا نظریہ ٹھیک کر لو. جب قیامت کا دن ہوگا تو کوئی کسی کا بدلہ نہیں بنے گا کہ اچھائی اس نے کی ہے تو صلہ اس کو مل جائے، نہیں. برائی اس نے کی ہے، نہیں جی اس کی جگہ اس کو لے لو، یہ نہیں ہوگا. ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا. میں نے یہ اچھا عمل کیا، میں نے یہ برا عمل کیا، یہ سب انسان کے اپنے کھاتے میں ہوگا، کوئی کسی کا بدلہ نہیں بنے گا. اور دوسری چیز، 4 چیزوں کا ذکر ہے یہاں پر آخرت کے کانسیپٹ کے حوالے سے. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. شفاعت قرآن کریم نے 2 بیان کی ہے. ایک کو کہتے ہیں شفاعت حق، حق شفاعت، اور ایک کہتے ہیں شفاعت باطلہ، غلط شفاعت. دونوں اللہ نے بیان فرما دی. یہاں شفاعت باطلہ مراد ہے. وہ جو غلط کانسیپٹ سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ میں اس طرح جان چھڑا لوں گا فلاں سفارش سے، باطل طریقے کی جو ان کی سوچ اور سفارش ہے وہ اللہ پاک نے یہاں رد فرما دی. اور جو حق شفاعت ہے اس کا قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر آگے ذکر آئے گا. جیسے آیت الکرسی میں ذکر آئے گا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے مگر اس کے اذن سے. جو اس کے اذن سے کرے گا، اس کی مرضی سے کرے گا، جو اس کے انبیاء ہیں، جو اس کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ شفاعت حق ہے. جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شفاعت جو ہے وہ میری امت کے لیے، تو وہ شفاعت حق ہے. یہاں جو شفاعت مراد ہے ولا يقبل منها شفاعہ، جو وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں اور یہ ہماری سفارش کریں گے. تو آپ غلط نظریے پر اپنی سفارش کی بنیاد رکھ رہے ہیں. یا فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہمیں قیامت کے دن نظریہ ہی غلط. ایک طرف تو آپ شرک کر رہے ہیں، ایک طرف آپ کفر کر رہے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں شرک کر کے بھی بچ جاؤں گا اور مجھے کوئی بچا لے گا. تو آپ اصل پھر اللہ کو نہیں ٹھہرا رہے، آپ اصل اپنے عقائد و نظریات کو ٹھہرا رہے ہیں. اس لیے رد کر دیا گیا ولا يقبل منها شفاعہ. یہ تمہاری اس طرح کی کوئی شفاعت قابل قبول نہیں ہوگی. دھوکے میں ہو اور قیامت کے دن بھی دھوکے میں رہ جاؤ گے. پھر فرمایا ولا یؤخذ منها عدل، فدیہ نہیں لیا جائے گا. آج تو ہوتا ہے نا کہ جی اتنے پیسے دے دو کام ہو جائے گا، اتنے پیسے دے دو کام ہو جائے گا. اور یہ ایسا کرتے بھی تھے اور کہتے تھے کہ بھئی اتنے پیسے دے دو ہم تمہارے گناہ بخشوا دیں گے، اتنا فدیہ دے دو تمہارے گناہ بخشوا دیں گے. قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا کہ اتنا فدیہ دے دو اور اتنے پیسے دے دو اور جو ہے وہ آپ کو جنت مل جائے. وہاں یہ باطل نظام نہیں ہوگا. ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کسی سے جو ہے وہ فدیہ لیا جائے گا. ولا هم ینصرون، سیدھی اور صاف بات یہ ہے وہاں ان لوگوں کی مدد نہیں کی جائے گی. جب اللہ کہہ دے میں نے تمہاری مدد نہیں کرنی، پھر کون ہوگا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو؟
اور کہے کہ میں اس کی مدد کروں گا. نہیں، تمہارے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. آج اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوگی. جب اللہ کی رحمت ہی نہیں، وہ چاہتا ہی نہیں کہ تم بخشے جاؤ تمہارے اعمال کی وجہ سے، تو پھر یہ جتنے تمہارے فرسودہ افکار ہیں، نظریات ہیں، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اور پھر آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ وہ جو شفاعت حقہ ہے، نبیوں کی شفاعت، علماء کی شفاعت، حفاظ کی شفاعت، نیک لوگوں کی شفاعت، اس کے بارے میں بھی انسان آج غلط نظریے میں مبتلا نہ ہو. وہ غلط نظریہ کیا ہے؟ اور جی حضور شفاعت کر دیں گے تو میں گناہ کرتا رہوں. نہ، ایسا نہیں ہے. کوئی بہت اچھا ڈاکٹر اور طبیب ہو تو کیا آپ کہیں گے جی ڈاکٹر بہت اچھا ہے تو میں زہر پی لیتا ہوں؟ یہ کون کرتا ہے؟ تو شفاعت کی امید میں گناہ کرنا یہ بھی غلط نظریہ. اپنی طرف سے آپ پوری کوشش کریں گے، اپنی طرف سے آپ بھرپور عمل کریں گے. آپ کسی سہارے کی امید پر گناہ کریں، یہ بڑی بدبختی کی بات ہے، یہ بڑی جو ہے وہ دھوکے کی بات ہے. یہ شیطان نے دھوکہ دے دیا انسان کو، یہ دھوکے میں پڑ گیا بندہ، اللہ سے دور ہو گیا ہے. ہمارے نبی، ہمارے نیک لوگ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے عمل کی روادات پڑھیں تو صحیح. جو راتوں کو روتے رہتے تھے، جو دن کے مجاہد اور رات کے نمازی تھے، جو اکثر روزے میں رہتے تھے، صحابہ کرام سے زیادہ کون حضور کے قریب ہوگا؟ مگر ان کے عمل میں ایک ذرہ کمی نہیں ہوئی. تو ہمیں بھی، میں تو کہتا ہوں اگر نبی کی شفاعت چاہیے تو عمل زیادہ کرو، نیک اعمال کرو. تو بہرحال یہ یہود کی جو غلط روش اور سوچیں ہیں ان کا جو ہے یہاں پر رد کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے اس رکوع میں مزید جو ان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے اس کا ذکر بھی اللہ پاک نے کیا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے اور یہ 2 آیات کی تفسیر الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے. ایک وقفے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ساتھ جڑے رہیے گا، تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم.
خوش آمدید ناظرین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں قاری صاحب نے تلاوت فرمائی سورہ بقرہ کی آیات 49 اور 50، 49 اور 50. اور اس سے پہلے ہم پچھلے سیگمنٹ میں 2 آیات کی تفسیر کر چکے ہیں. ان آیات کا بھی ہم ترجمہ پیش کرتے ہیں، پھر اس کے مختلف حصوں کی طرف ہم بڑھیں گے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہود کو مخاطب کرتے ہوئے، وَإِذْ، اور یاد کرو، نَجَّيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین عذاب پہنچاتے تھے. یذبحون ابناءکم، اس کی صورت کیا تھی کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون، یعنی فرعون اور اس کے پیروی کرنے والوں کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. یہاں سے اللہ پاک نے جو احسانات کا سلسلہ ہے جو اللہ پاک نے اہل یہود پر کیے، ان کا ذکر اللہ پاک فرما رہا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے. فرعون جو ہے یہ مصر میں جو قبطی اور عمالقہ قوم سے تعلق رکھنے والے بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب تھا. یہ جو فرعون ہے اس کا نام اپنا ولید تھا، لیکن وہاں جو بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے. جیسے ایران میں کوئی بادشاہ بنتا تھا تو اسے کہتے تھے کسرا، اور روم میں اگر کوئی بادشاہ بنتا تھا تو اس کو کہتے تھے قیصر، اور حبشہ میں اگر کوئی بادشاہ بنتا تھا تو اس کا لقب ہوتا تھا نجاشی. تو یہ لقب تھا فرعون اور نام اس کا ولید تھا. تو اس نے بڑے ظلم ڈھائے. ظاہر ہے کہ ایک اس کی اپنی قوم تھی، قوم عمالقہ مصر کے اندر، اور ایک جو ہے وہ قوم تھی بنی اسرائیل جو یہاں آ کر مصر میں آباد ہوئے تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام جب یہاں تشریف لائے، ان کے بھائی یہاں پر آئے اور مصر میں جو ہے وہ آباد ہو گئے. اور ایک وقت یہ آیا کہ پھر حکومت کا سلسلہ جو ہے وہ فرعون کے ہاتھ میں آیا، عمالقہ قوم کے ہاتھ میں آیا. تو انہوں نے ان کو بنا لیا غلام اور ان پر ظلم شروع کیے، اور بدترین ظلم شروع کیے. اب فرعون نے جو ہے خواب میں دیکھا کہ تباہی و بربادی اس کی طرف بڑھ رہی ہے، تو اس نے تعبیر پوچھی. تو تعبیر اسے یہ بتائی گئی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تہس نہس کر دے گا سارے نظام کو. تو بڑا پریشان ہوا اور کہا کہ بھائی یہ جو بچے ہیں ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے. یہ بھی روایات میں یہ چیز بھی بیان کی گئی ہے. دوسری طرف یہ بھی ایک منظر سامنے رہنا چاہیے کہ یہ بادشاہوں کا ایک نظام ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی قوم کے جو مرد ہوتے ہیں نا ان کو پنپنے نہیں دیتے، جوانوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، کیونکہ وہ قوت کا مرکز ہوتے ہیں. تو ویسے ہی ان کو ختم کرتے ہیں تاکہ وہ کمزور ہو جائیں. تو یہ بھی پیش نظر تھا. تو یوں جو ہے وہ روایات میں ہے کہ 1 سال وہ بچوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، 1 سال قتل کر دیا کرتا تھا کہ بھئی کچھ غلام باقی بھی تو رہیں. تو جس سال بچوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا حضرت ہارون پیدا ہو گئے، اور جس سال بچوں کو مارتا تھا حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے. یہ رب کی قدرت کا کرشمہ ہے. اور پھر جو ہے وہ اس بدترین عذاب کا ذکر اللہ پاک نے یوں فرمایا، یذبحون ابناءکم، بیٹوں کو ذبح کرتا ہے، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا ہے. یہ خود بھی ایک بڑی بدترین عذاب کی صورت ہے. آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو یہ پتہ چلے بیٹوں کے حوالے سے خاص طور پر کہ بھئی ان کو مار دیا گیا ہے، کتنی اذیت ہے اور کتنی تکلیف ہے. اور دوسری طرف کسی کو یہ کہا جائے کہ ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے. تو کسی گھر کی عزت کسی اور کے کنٹرول میں ہو، کسی گھر کی بیٹی اور کسی گھر کی چادر کوئی اور اتار رہا ہو، ہیں جی.
تو یہ دونوں طرف آپ دیکھیں، بیٹے کے لیے جو سزا مقرر کی وہ بھی اذیت، بیٹیوں کے لیے جو سزا مقرر کی وہ بھی اذیت۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یاد کرو وہ تم پر کتنی بڑی آزمائش تھی، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔ تو یہ اس مرحلے سے گزرے ہیں، ان تکلیفوں سے گزرے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگلی آیت میں کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور ہم نے چیر دیا سمندر کو۔ اب یہ جب وہاں سے رخصت ہوئے اور مصر سے نکلنے کی انہوں نے کوشش کی اور سمندر پہ یہ پہنچے ہیں، تو فرعون نے پیچھا کیا، فرعون پیچھا کرتے کرتے آیا، اور قرآن کریم میں ہے کہ کالطود العظیم، ہم نے سمندر کو جو ہے نا دو پہاڑوں کی طرح کھڑا کر دیا، ایک پہاڑ ادھر ایک پہاڑ پانی کا ادھر، درمیان میں راستہ بنا دیا۔ یہ اللہ انہیں یاد دلا رہا ہے کہ کیسے نجات دی۔ تو یہ یہاں سے گزرتے چلے گئے، اور فرعون جب اس میں داخل ہوا تو وہ غرق ہو گیا، فرعون کے متبعین بھی اس میں غرق ہو گئے۔ جب اللہ پکڑ فرماتا ہے تو کیسی پکڑ فرماتا ہے آپ دیکھیں، کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی جو بنی اسرائیل ہے، ان کے بچوں کو مار دیتا تھا، مردوں کو یعنی ختم کر رہا تھا، اپنے مرد ختم ہو گئے، اپنی فوج ختم ہو گئی، اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، تو فرعون کی اپنی قوم کی لڑکیاں رہ گئیں گھروں میں، کوئی بیوہ ہو گئی، کوئی یتیم ہو گئی، اور یہ یہاں پہ غرق کر دیے گئے، اور نجات دی۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں پھر نجات عطا کی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو یعنی فرعون اور اس کے متبعین کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اتنی بڑی بات ہوگی کہ یہ کنارے لگ چکے ہیں، اور کنارے لگنے کے بعد جب انہوں نے پیچھے مڑ کر منظر دیکھا ہے تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہ سمندر جو ہے دو راہ ہو گیا، کیسے اس میں راستہ بن گیا، اور کیسے یہ پار لگ گئے۔ عمل میں کمزور تھے یہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ کام آ گیا۔ راستے نہیں بچاتے، رہنما بچاتے ہیں۔ راستہ وہی تھا، فرعون غرق ہوا، حضرت موسیٰ کی چھڑی لگی تو راستہ بن گیا۔ تو ان کو وسیلہ مل گیا اپنے نبی کا، فیضان مل گیا اپنے نبی کا۔ بدعملیاں تھیں، کمزوریاں تھیں، سب کچھ تھا، مگر اللہ پاک نے ان پر مہربانی کی۔ وہ کتنا ان پہ مہربان تھا، آزمائشوں سے اس نے کیسے نکالا ان کو۔ آزمائش جب انسان پر بڑی آزمائش آتی ہے نا، وہ سارے آسرے امیدیں چھوڑ بیٹھتا ہے، دل چھوڑ بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسے میں جب رب کی رحمت آتی ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے میں اس منظر سے کیسے نکلا۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں کیسے کیسے مناظر سے نکالا، میں نے کیسے کیسے تمہیں نجات دی، میں نے کیسے کیسے تمہیں بچایا، میں نے کیسے کیسے تمہیں محفوظ کیا، اور یہ سارے مناظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ دیکھ بھی رہے تھے۔ اب دیکھیں یہ معاملہ کس کے ساتھ ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے، اور یہاں پر اللہ بتا کس کو رہا ہے؟ جو مدینے میں یہود موجود ہیں ان کو بتا رہا ہے، اور ان کو اس منظر میں اللہ نے اتار دیا ہے، گویا کہ تمہیں نجات دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میرے باپ پر احسان ہے نا، وہ گویا مجھ پر احسان ہے، جو میری نسل پر احسان ہے نا، وہ مجھ پر احسان ہے۔ میرے باپ دادا آبا و اجداد پر جو مہربانیاں ہوئیں وہ مجھ پر مہربانیاں۔ مجھے درست کرنا ہے پھر اپنا عمل، اپنے باپ دادا کی طرح اپنے عمل کو میں نے بھی پھر درست رکھنا ہے۔ جس نیکی کی روش پر چلے اس نیکی کی روش پر چلنا ہے۔ تو آج ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس روش پر چلتے تھے
اس روش پر آپ کو چلنا ہے. اور اگر آباء و اجداد غلط راہ پر چل رہے ہو تو آپ نے اس غلط راہ کو نہیں اپنانا، آپ نے اس غلط راہ کو ترک کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے. تو جس طریقے سے وہ ناشکری کرتے رہے، آج تم بھی اگر اسی طرح ناشکری کرتے رہو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. لیکن یہ ساری آیتیں، یہ سارے احسانات جو انہیں یاد دلائے گئے، ان کے کسی کام نہ آ سکے. یہ پھر بھی مدینے میں حضور علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے. کبھی انہیں قبیلوں سے دربدر کیا گیا، کبھی ان کا قتل عام کیا گیا، کبھی ان کے ساتھ جنگیں لڑی گئیں، بلکہ کہنا چاہیے یہ اس کے بعد بھی نہیں سدھرے. اور میرے رب کا قرآن کی پہلی سورت میں ان کے پول کھولنا، ان کے مناظر بیان کرنا. قرآن کی جو پہلی 2 بڑی صورتیں ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، بقرہ اور آل عمران. بقرہ میں یہود کی ڈیٹیل ہے اور آل عمران میں عیسائیوں کی ڈیٹیل ہے. یہ ڈیٹیل کیوں 2 قوموں کی؟ باقی ساری قومیں ختم ہو گئیں، یہ 2 قومیں دنیا میں باقی رکھی گئیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ان کے ساتھ کیا روش اور کیا معاملہ کیا گیا اور ان کا بیہیویئر کیا تھا. یہ کس طریقے سے اللہ سے دور ہوتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، کس طرح یہ چالیں چلتے ہیں، کس طریقے سے یہ اللہ سے دور ہوتے ہیں. وہ سارے مناظر جو ہے وہ اللہ پاک نے بیان کر دیے ہیں ہمارے لیے، اور ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی روش کو، اپنے معاملات کو ان قوموں کی طرح نہ کریں جو جس طریقے سے پچھلی قوموں نے یہ معاملات انجام دیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو آیات کی تفسیر بیان کی گئی اور جس طرح ہم مرحلہ وار آگے بڑھ رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم کہیں ان کے عمل کی کمزوریاں دیکھ رہے ہیں، کہیں ان کے جو ہے وہ عقائد کی کمزوریاں دیکھ رہے ہیں، کہیں ان کی ہسٹری میں جو ان کی کمزوریاں ہیں، جو اللہ پاک ہمیں بیان کر رہا ہے، ایک ایک چیز کو ہمیں بتا رہا ہے کہ بدترین عذابوں سے اللہ نے ان کو بچایا تھا اور پھر بھی یہ ناشکری کر رہے ہیں. آج ہم بھی اپنے موجودہ دور میں اپنے سننے والوں سے قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر کے ضمن میں جو ہے وہ مخاطب ہوں کہ دیکھیں ہم پر، ہمارے آباء پر اللہ نے کتنے احسانات کیے ہیں. ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہیں جی. ناشکریاں ہوئیں تو اس کا ایک حصہ ہم سے الگ ہو گیا، جدا ہو گیا، پھر بھی ناشکریاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. یہ ملک جو اس لیے لیا گیا تھا کہ ہم اس پہ قانون شریعت کو نافذ کریں گے. یہود سے یہی کہا جاتا تھا نا، اپنی کتاب کو اپنے اوپر نافذ کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہم اسی سینیریو میں، ہم اسی پس منظر میں آج اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ احکامات ہماری طرف بھی متوجہ ہیں. تو یہ آیتیں، فرعون کا غرق ہو جانا، کیا ہمارے لیے نشانی نہیں ہے؟ کیا سمندر ختم ہو چکے؟ کیا زمین کا ہلنا بند ہو گیا؟ ہم پچھلے 1-2 مہینے میں بھی اگر چلے جائیں تو یہ 1 سال میں چلے جائیں، یہی پانی کھڑا ہے، یہی زلزلے ہمارے سامنے کھڑے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان آیات کی تفسیر کو سمجھ کے اپنا عمل بہتر کرنے کی، کتاب کی نعمت اور نبیوں کی نعمت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 50 تک ہم نے آج کا جو پروگرام ہے اس کو ہم نے مکمل کر لیا ہے. اگلے پروگرام میں جب آپ کا انشاءاللہ اس پروگرام میں جو ہے سامنا اور شمولیت ہوگی انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ ہم آیت نمبر 51 سورہ بقرہ سے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ شامل ہوں گے. جڑے رہیے گا. قرآن کی ہدایت سب سے بڑی ہدایت ہے، قرآن کا نور سب سے بڑا نور ہے. اللہ اس ہدایت اور نور سے ہمیں روشن اور منور ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ. الف لام